وہ سچ میں چلا گیا تھا۔ بڑے بابا نے کال کی کئی مرتبہ مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ سب کو پتہ چل چکا تھا۔ ممل کے ولیمے اور نکی کی شادی والے دن جگ ہنسائی تو ہو چکی تھی۔ ہر جگہ باتیں بھی بن رہی تھیں کہ کوئی یوں اپنی دلہن کو چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کچھ لوگوں نے دبے دبے الفاظ میں مہرو کے کردار کو مشکوک ظاہر کیا۔ چھوٹے چاچا اور منجلے چاچا کراچی بھی گئے تھے مگر وہ فلیٹ فروخت کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ مہر بانو نے جھوٹ بولا تھا کہ اگر شاہ چھوڑ کر گیا تو وہ اسی وقت مر جائے گی۔ وہ مری تو نہیں تھی، ہنستی تھی، سب سے باتیں کرتی تھی، پورے گھر میں منڈلاتی پھرتی تھی، اپنے کبوتروں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، سانس لیتی تھی۔ یہ سب زندگی کے علامات ہی تو ہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ ہنستی ہوئی اب اس کی آنکھیں نہیں چمکتی تھیں، سب سے باتیں کرتی تھی مگر غائب دماغی سے بے ربط جملے بولتی تھی، پورے گھر میں منڈلاتی پھرتی تھی مگر اب جلدی تھک کر بیٹھ جاتی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں کے گرسے ہلکے پڑ چکے تھے، گندمی رنگت پر ایسا لگتا تھا کسی نے ہلدی مل دی ہو۔ سب ہی خود کو اس کا مجرم سمجھتے تھے۔ مطیع اللہ، اگر میرے مجیب نے اپنی بیٹی کے متعلق ہم سے سوال کیا تو میں اسے کیا جواب دوں گی قیامت کے روز؟ دادی اس کی حالت کو دیکھ کر دل تھام کے رہ جاتی تھی۔ بڑے پاپا اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے، وہ بھی خود کو اپنی مجرم سمجھتی تھی، بڑی اماں اور بڑے پاپا کی مجرم سمجھتی تھی۔ آخر اس کی وجہ سے تو ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا ان کی نظروں سے دور ہوا تھا۔ یاد ہے نوری، ایک دفعہ ٹھیک کسی جگہ تم نے شاہ سے کہا تھا کہ مہرو کو دھتکار دو۔ مہر بانو کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ وہ نور بانو کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ مٹی کے گھڑے پہ اپنی مہارت دکھا رہی تھی۔ نور بانو کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ذکاءاللہ نے تمہیں بتایا تھا؟ نہیں، میں نے خود سنا تھا۔ وہ بالکل آرام سے بات کر رہی تھی، آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ نور بانو نے گہری سانس لی۔ ہاں، مگر تم غلط سمجھی ہو مہرو، میں نے تو وضاحت مت دو، مجھے معلوم ہے تم نے اسے جو بھی کہا تھا میری بھلائی کے لیے کہا تھا۔ تم جانتی تھی میری کمزوری محبت ہے، جو بھی مجھ سے محبت سے پیش آتا ہے میرا دل اس کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ محبت تو میں اسے تب بھی کرتی تھی جب وہ مجھے ڈانٹتا تھا، مگر جب وہ مجھ سے نرمی سے بات کرتا تھا میرا دل اس کے لیے نرم ہوتا چلا جاتا تھا۔ وہ میری ایک بات مانتا تو میرا جی چاہتا میں اس کی ہر بات مانوں۔ وہ مجھ سے 2 لفظ محبت کے بولے تو میں اس کے لیے محبت پر پوری کتاب لکھ دوں، لیکن اگر وہ مجھ سے سختی سے پیش آتا تو واقعی میرے دل سے اس کی محبت نکل جاتی۔ اس نے تمہاری کہی گئی باتوں پر عمل کیا بھی تو اس وقت جب میں خود کو اس پہ مارنے کو تیار تھی، جب میں اپنی سانسیں بھی اس کے نام کر چکی تھی، جب میرا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا، جب میں تم جاؤ مہرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نور بانو نے اس کی بات کاٹی۔ وہ دیکھ رہی تھی مہرو کو بات کرنے میں کتنی دقت ہو رہی تھی، اور پھر بھلا نوری سے زیادہ اسے کون سمجھ سکتا تھا۔ نہیں، آج میرا تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، پھر تو بس آرام ہی آرام کرنا ہے۔ مہرو نے جانے سے انکار کر دیا تو نور بانو نے بھی پھر ضد نہیں کی۔ شاہ کیسا ہوگا نوری؟ وہ کھڑا ایک طرف رکھ کر اب آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ پیلے بلب کی روشنی میں اس کا زرد چہرہ بہت پراسرار سا لگ رہا تھا۔ تمہیں اب بھی اس کی یاد آتی ہے؟ نور بانو نے غصے میں دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نہیں آنی چاہیے، وہ میرا شوہر ہے، نور بانو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس کے خواب بہت اونچے ہیں، ایسے شہر کی آب و ہوا راس آ گئی ہے، وہ تمہیں کب کا بھول چکا ہوگا۔ نور بانو نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جانتی ہوں میں اس کی معیار پر پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا خمیر یہیں کا ہے نوری، تم دیکھنا ایک نہ ایک دن وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ میں شاید تب تک رہوں نہ رہوں، جب وہ آئے تو اماں اور بابا سے کہنا اسے معاف کر دیں۔ مہر بانو کے دل میں اب بھی اس کے لیے نرم گوشہ تھا۔ کوئی 1-2 دن کی تو محبت نہیں تھی، جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اس محبت کو دل میں پالا تھا۔ اب تو دم کے ساتھ ہی یہ محبت جان آئے گی دل سے۔ تم نے اسے معاف کر دیا؟ نور بانو نے اسے سوال کیا۔ اسی شب معاف کر دیا تھا، وہ اداسی سے مسکرائی۔ تمہیں یاد ہے آج کیا تاریخ ہے؟ اب وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی جیسے قسمت کی لکیر تلاش کر رہی ہو۔ نور بانو نے جواب نہ دیا تو وہ خود ہی بول پڑی۔ ٹھیک 1 سال پہلے میری زندگی میں اسی تاریخ کو خوبصورت ترین دن اور بدترین رات آئی تھی۔ وہ سارا کے ساتھ سمندر کے ساحل پر بیٹھا تھا۔ سارا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا شادی کو۔ جب تم نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی تو پھر یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ آئی ایم بورڈ یار، تنگ آ کر سارا بیزاری سے بولی۔ کافی دیر سے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ شاہ سمندر سے نظر آتے فلیٹ سی بلند عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ من، اس نے محبت سے پکارا۔ اب کیا ہوا؟ شاہ نے بیزاری سے دیکھا۔ ہم بھی شادی کے بعد یہیں رہیں گے، 5ویں منزل پہ۔ مجھے سمندر بہت پسند ہے۔ صبح صبح جب میری آنکھ کھلے گی اور میں کھڑکی کا پردہ ہٹاؤں گی، ہوا کا ایک تو تیز جھونکا آیا کرے گا، گیلی مٹی کی خوشبو وسیع ہوگی۔ اب میں اور تم سے کہوں گی، ایک اور مسکراہٹ بھری صبح مبارک۔
وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، کبھی تو نارمل انسانوں والی زبان میں بات کر لیا کرو، یہ سب افسانوی باتیں ہیں، تھوڑی حقیقت پسند بنو۔ شاہ کو اس بات سے مکمل اختلاف تھا۔ مثلاً کیسے؟ اس نے تھوڑی تلے مٹھی جما کر شاہ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹپٹائیں۔ مثلاً یہ کہ اگر ہم یہاں 5ویں منزل پر رہیں گے، میں صبح صبح کھڑکی کا پردہ ہٹاؤں گا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا کرے گا، ڈھیر ساری ریت ساتھ لائے گا، منہ سر میں ساری ریت بھر جائے گی اور میں کہوں گا ایک اور کرکراہٹ بھری صبح مبارک۔ ذکاء اللہ شاہ منہ بگاڑ کر بولا، اور تب میں تمہیں اسی 5ویں منزل پہ سے دھکا دے دوں۔ اور اس نے بیٹھے بیٹھے شاہ کو دھکا دیا۔ اگر وہ بر وقت نہ سنبھلتا تو سچ مچ ریت پر جا گرتا اور اس کا منہ سر سب ریت سے بھر جاتا۔ شاہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ سارا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکا۔ کچھ نہیں، چلو چلو۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ایک ہاتھ میں سینڈل اٹھا کر رکھی ہوئی تھی۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھام کر سمندر کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں بہت دور تک چلوں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو، شاہ نے رک کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں کون سا ابھی کا کہہ رہی ہوں، شادی کے بعد جب ہم یہاں آیا کریں گے تو ایسے ہی چلا کریں گے نا۔ چلتے چلتے وہ شاہ سے 2 قدم آگے نکل گئی تھی، اسے مڑ کر دیکھا اور ہنسنے ہی لگی۔ وہ ایسی منہ پٹ لڑکی تھی۔ شاہ نے سارا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور گربان پہ اٹکے سن گلاسز آنکھیں پر جما لیے، جو ساری ریت چپک گئی۔ مجھے اس وجہ سے پسند نہیں سمندر۔ سارا نے ناک پھلا کر پیر جھاڑا۔ راستے میں ملنے والی پانی کی بوتل کے پاس شاہ اسے لے آیا۔ اور بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے وہاں، جو کپڑوں پر سے اور ہاتھ پر پیروں سے پانی ڈال کر ریت چھڑا رہے تھے۔ سینڈل ایک طرف رکھ کے وہ اس چھوٹے سے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ شاہ جھک کر بوتل سے اس کے پیر پر پانی ڈالنے لگا۔ دادی اور چاچی کے پیر دھلانے کے بعد وہ سینے پہ بازو لپیٹے مزے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں بوتل پکڑے ایک ہاتھ سے عبایا کا دامن ہلا کر پانی ڈال رہی تھی۔ عبایا چھوڑ کر پیروں پر پانی ڈالا تو گیلا دامن پھر ریت پر لٹک گیا۔ وہ روحانسی ہو گئی، آخرکار ترس آ جانے پر شاہ آگے بڑھا۔ ادھر لاؤ مجھے دو۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی۔ تمہارا برقع کتنا خراب ہو گیا ہے نا؟ ساری ریت لگ گئی۔ اب وہ آرام سے ایک ہاتھ سے عبایا سمیٹ کر ایک ہاتھ سے پیر دھو رہی تھی۔ ریت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ وہی ہے نا جو 3 سال پہلے میں کراچی سے ہی تم لوگوں کے لیے لے کر گیا تھا۔ کتنا پرانا ہو گیا ہے، تم نے جلا دینا ورنہ تب تک یہی میرے استعمال میں رہے گا، چاہے مجھے اس پر پیوندی کیوں نہ لگانے پڑے۔ وہ برترمی سے بولی، کیا کر رہے ہو شاہ؟ سارا پانی ریت پر بہا دیا تم نے۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی، اس سے پہلے کہ بچہ کچھ پانی بھی بہا دیتا۔ سارا بالکل ویسی ہی تھی، شاہ کے من پسند، اس کی ہم مزاج، مگر اب شاہ چاہتا تھا کہ کوئی ہو جو اس کی باتوں کی مخالفت کرے۔ سارا میچور سی لڑکی تھی، مگر اب شاہ چاہتا تھا کوئی بچوں جیسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے، تالیاں بجا بجا کر ہنسے، جس کا انداز بچوں جیسا ہو، معصومیت اور بھولپن بغیر کسی بناوٹ کے بے ساختہ ہو۔ سارا سمجھدار سی تھی، مگر اب شاہ کا جی چاہتا تھا کہ کوئی ہو جو بغیر سوچے سمجھے ہر بات کہہ جائے۔ سارا کافی حد تک حقیقت پسند تھی، مگر اب شاہ چاہتا تھا کوئی ہو جو حقیقت سے دور کسی الگ ہی دنیا کی رہنے والی ہو، شاعری کی زبان میں اس سے بات کرے۔ یار کم از کم گھر کی صفائی تو کر لیا کرو، تھکا ہوا گھر آتا ہوں تو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے۔ گھر کا یہ حال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کسی نے میرے سر پر الٹ دیا ہے گھر۔ وہ آفس سے ابھی واپس آیا تھا، گھر کا حال دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے تو کی تھی صفائی۔ سارا نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیسی صفائی کی ہے، دیکھنا ذرا۔ شاہ نے گلاس تھامنے کے بجائے میز پر انگلی پھیر کر اسے دکھائی، جس پر اب ہلکی سی دھول لگی ہوئی تھی۔ سارا نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ میں نے صفائی کی تھی شاہ، یہ پتہ نہیں کیسے رہ گئی۔ سارا اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ایک کام تمہیں ڈھنگ سے نہیں آتا، کھانا بنایا تو ایسا جو ایک نوالا کھانے کے بعد دوسرا الگ سے ہی نہ اترے۔ صفائی ایسی کرتی ہو کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اونچی آواز اور سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ سارا رونے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا شاہ، مجھے یہ سب کام کرنا نہیں آتے۔ میں اپنے گھر پر بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، ملازمہ کرتی تھی سارا کام۔ اب میں تمہاری خاطر کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک دم تو نہیں سیکھ سکتی نا۔ ہمارے گھر بھی ملازمہ اور ملازم تھے، لیکن میری ساری کزن گھرداری میں بہت سگڑ ہے، ہر کام کر لیتی ہیں وہ۔ اب ویسے ہی اونچا بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کو موازنہ بھی کر رہا تھا۔ میں بھی سیکھ جاؤں گی۔ سارا نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ آستین سرکنے کی وجہ سے شاہ کی نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ سارا نے دوسرا ہاتھ اپنی کلائی پر رکھ لیا، آنکھوں میں دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ ہاتھ چل گیا؟ شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، تمہارے کپڑے پریس کر رہی تھی تو۔ شاہ نے گلاس اٹھا کر اسے دیا تو اس نے ایک گھونٹ بھر کے گلاس واپس رکھ دیا۔ اگر نہیں ہوتا تو تم سے کام تو میڈ رکھ لو۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں چاہتی ہوں تمہارے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں، میں تمہارا دل پانا چاہتی ہوں، مگر جتنی کوشش کرتی ہوں اتنی ناکام ہو جاتی ہوں۔
بے بسی سے بولی۔ اپنے ماں باپ کی نازوں پلی ماڈرن سی لڑکی تھی، اسے انڈا تک ابالنا نہیں آتا تھا۔ تم میرا دل جیت چکی ہو، تبھی میں نے تم سے شادی کی ہے سارا، اینڈ آئی ایم سوری میں بلا وجہ تم پر اتنا غصہ ہو گیا ہو۔ حالانکہ بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر اس نے کان پکڑتے ہوئے روتے روتے مسکرا دی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی پیارا سا بیٹا دے۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کے ہاتھ سے واپس آئے تھے وہ دونوں۔ شاید تم 21ویں صدی کے پڑھے لکھے مرد ہو، مگر تمہاری سوچ 15-16 سال پہلے کے جاہل عربوں جیسی ہے۔ اگر بیٹی بھی ہو تو کیا ہوا؟ تم بھی تو بتاتے ہو تمہاری حویلی میں سب کزنز اور بہنوں کو ملا کر 11 لڑکیاں ہیں اور گھر میں ان سے بہت رونق ہوتی ہے۔ تمہارے بابا انہیں چڑیاں کہتے ہیں، پھر تم صرف بیٹے کی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ بچیاں تو رحمت بن کر آتی ہیں۔ سارا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، اس کا نصیب بہت اچھا ہو، بہت اچھا، مگر کبھی اس کی چھوٹی سی تکلیف پہ تمہارا دل تڑپے تو تمہیں احساس ہو کہ بیٹیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، مگر میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ شاہ کے چہرے کی خوشی مدھم ہوئی۔ صرف رحمت ہی نہیں، کبھی کبھی بچیاں مکافات عمل بھی بن کر آتی ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ جاری